السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے: جیحون، یاہون، دجلہ، فرات اور نیل۔ یہ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے ان نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ وہ یہ 6 چیزیں یہ ہوگی: قرآن مجید، تمام علوم، حجر اسود، مکہ میں مقام ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور مسکرہ بالا 5 نہریں۔ اور جب یہ 6 چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو دونوں دنیا کی برکتیں روح زمین سے اٹھ جائے گی اور دین بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر اور پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ اس پانی اور نہروں کو ایک وقت ہم اٹھا کر جہاں سے ہم نے اتارا ہے وہاں پہنچا دیں گے اور زمین سے یہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ تو دوستو، بندوں پر لازم ہے کہ خداوند قدوس کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ حفاظت کرے اور ہرگز پانی کو بیکار ضائع نہ کرے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے کہ کہیں یہ نعمتیں ہم سے چھین لی نہ جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بڑا قادر و قیوم ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہزاروں انسانوں کو پیدا فرما دے، مگر وہ قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ کے باوجود اپنی حکمت کاملہ سے انسانوں کو بتدریج شرف وجود بخشتا ہے۔ چنانچہ ماں کے بچے دانی میں پہنچ کر طرح طرح کی کیفیت اور قسم کی تخیریات سے ایک خاص قسم کا مزاج حاصل کر کے جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹیاں ہڈیاں بن جاتی ہے، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے اور پھر پورا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور یہ بے جان بدن جاندار ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں بولنے اور سننے کی مختلف طاقتیں رکھی جاتی ہے۔ پھر ماں اس بچے کو جنتی ہے۔ اس طرح مختلف منازل و مراحل کو طے کر کے ایک انسان بتدریج عالم وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے تخلیق انسانی کے ان مراحل کا نقشہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی فٹک دیا، پھر خون کی فٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت بنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ دوستو، تخلیق انسانی کے ان مختلف مراحل سے گزرنے میں خداوند قدوس کے کون سی حکمتیں اور کیا کیا مصلحات پوشیدہ ہے، ان کو بلا ہم انسان کیا اور کیوں کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ہر انسان کے لیے اس میں عبرتوں اور نصیحتوں کے بہت سے سامان ہیں، تاکہ انسان یہ سوچتا رہے اور کبھی اس سے غافل نہ رہے کہ میں اصل میں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ غور کر کے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لائے اور کبھی بھی فقر اور تکبر اور خود نوائی کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور یہ سوچ کر کہ ایک نطفہ کی ایک بوند سے پیدا ہوا ہوں، ہمیشہ عارضی کی زندگی بسر کرے، اور یہ سوچ کر کہ قیامت پر بھی ایمان لائے کہ جس خدا نے مجھے ایک بوند نطفہ پانی سے انسان بنا دیا، وہ بلا شبہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر کے میرے اعمال نیک و بد کا حساب لے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप तमाम दोस्तों को हमारा आज की वीडियो ये जरूर पसंद आ गया होगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। हर रोज इस्लामिक वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे। शुक्रिया।